ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 18۔ یہ جسم ہے تو کیا، یہ روح کا لباس ہے، یہ درد ہے تو کیا، یہ عشق کی تلاش ہے۔ فنا کیا مجھے یہ چاہنے کی آس نے، طرح طرح شکست ہی ہوا۔ رضا ہے کیا تیری، دل و جہاں تباہ کیا، سزا بھی کیا تیری، وفا کو بے وفا کیا۔ دوبارہ زندگی سے یوں مجھے جدا کیا، کہاں کہاں پھروں میں ڈھونڈتا، وہاں جہاں تو ہی میرا لباس ہے، وہاں جہاں تیری ہی بس تلاش ہے، وہاں جہاں تجھی پہ ختم آس ہے، وہی شروع وہیں پہ دفن جان ہے۔ باہر رات بھی ٹھہری ہوئی تھی، ہوائیں بھی ساکن تھیں، وقت بھی جیسے رک گیا تھا۔ اور سعید منزل کی عمارت کے اندر سیڑھیوں سے اوپر جاؤ تو یوشا کے بیڈ روم کے اندر موجود کلازٹ میں اب سانسیں بھی ساکن ہو چکی تھیں، اور وہ آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا لیے بس اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی جا رہی تھی، جس کے چہرے پر محبت کا ہر وہ درد تھا جو صرف اس کا دیا ہوا تھا۔ آنکھوں میں کرب کا اظہار وہی تھا جو اس نے ان آنکھوں سے محبت بھرے خواب چھین کر ان کی کیرچیوں کا احساس سجا دیا تھا۔ ہاں وہ ظالم ٹھہرا، ہاں وہ وحشی ہوا، ہاں اس نے اس کے لیے بدترین سزا چنی، مگر اسے اس مقام تک لے جانے والی وہی تھی، اس کی شخصیت کو بدل دینے والی بھی وہی تھی، محبت کو فنا کر کے نفرت خرید لینے والی بھی حیات تھی۔ اب وہ کہاں اسے ڈھونڈے، کہاں تلاش کرے؟ جب سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر ڈالا تھا، وہ مجبور ہو گئی تھی، بہت مجبور، مگر اسے ظالموں کی بات مان کر اس کے ساتھ بے وفائی کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ ان ظالموں کی جیت میں وہ اپنے یوشا کو اس مقام تک لے گئی جس مقام میں عشق کا نصیب شکست بنے۔ آنسو موتیوں کی صورت میں حیات کے گال پر بہے جا رہے تھے، اور کانوں میں یوشا کی آواز درد بن کر گونج رہی تھی۔ سب مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں، سب مجھے کہتے ہیں میں نے تم پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، مگر مجھے مجبور کس نے کیا تھا؟ صرف تم نے، صرف تم نے۔ وہ چیخ چلا نہیں رہا تھا، مگر آواز درد سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے ساری زندگی کسی بھی چیز سے ہار نہیں مانی، مگر مجھے بدترین شکست دینے والی تم بن گئی، تم۔ یوشا کی آنکھوں کا قہر آج جب درد بنا تو حیات کی آنکھیں دریا بن بیٹھی تھیں۔ تم تھیں جس کی روح سے تار جوڑے تھے میں نے، جس کے ہونے سے سانسیں چلتی تھیں میری، اپنی زندگی بنایا تھا تمہیں۔ تمہارے ہونے سے یوشا زندہ تھا، اور تم نے مار ہی ڈالا مجھے، مار ڈالا، بے موت مار ڈالا۔ وہ آنکھیں کبھی اس کے سامنے نم نہیں ہوئی تھیں، کبھی اس میں اتنی بے بسی نہیں دیکھی تھی، لیکن آج حیات کا سانس سینے میں گھٹنے لگا۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی بہت تیزی سے، مگر آنسوؤں نے جیسے سانس بند کر دیا تھا، بس گھٹی گھٹی سی آواز ہی نکل رہی تھی۔ ایک بار کہہ دیتی یوشا مجھے یہ لوگ مجبور کر گئے ہیں، کہہ دیتی کہ میں ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں، کہہ دیتی کہ میں نہیں دے سکتی تمہارا ساتھ، پر نہیں کیا تم نے سب۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں کس لیا، حیات کے ہونٹ بری طرح سے لرزے، اور اب منہ سے رونے کی آوازیں گلے سے پھوٹ پڑی تھی۔ آج اسے کوئی قابو خود پر نہیں رکھنا تھا، جو دل کی سرزمین پر برسات تھی وہ سب آنکھوں سے بہہ جائے گی۔ پر نہیں کیا یہ سب تم نے، نہیں کیا۔ مجھے اپنی انگیجمنٹ کے روز بلایا، مجھے کہا میں تمہارے ساتھ سب کے سامنے یہ اقرار کرنا چاہتی ہوں کہ بس میرے ساتھ شادی کرنی ہے، مگر تم نے۔ اس دن کی تکلیف نے جیسے یوشا کے سارے الفاظ چھین لیے تھے۔ حیات نے خود کو سنبھالنے کے لیے ڈریسنگ کا سہارا لینا چاہا، مگر ہاتھ پھسلے اور کئی چیزیں بکھری ٹوٹی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب دل ٹوٹتے ہیں تو بے جان چیزوں کے ٹوٹنے کی سزا ہی نہیں رہتی۔ یہاں دلوں کے آئینے ٹوٹ رہے تھے، چیزوں کی فکر کون کرے؟ کیوں کیا تھا حیات یہ سب؟ تم نے کیوں کیا تھا؟ مجھے جان سے مار دیتی، میں اف تک نہیں کرتا، مگر کیوں تم نے میری محبت کی تذلیل کر ڈالی؟ کیوں میرے دل کے ٹکڑے کر ڈالے؟ کیوں کہا تم نے صرف مجھ سے انتقام کے لیے محبت کا ڈرامہ کیا تھا؟ وہ جیسے تھک ہار کر وہیں گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ حیات بے جان سی ہوتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی، بیٹھی نہیں گری تھی، شاید سنبھلنے کے لیے فرش پر ہاتھ بھی ٹیکا تھا۔ وہ جو ڈریسنگ سے کچھ چیزیں گری تھیں اس میں نازک شیشے کی چیز بھی شامل تھی، جو ٹوٹی اور اس کے ٹکڑے حیات کے ہاتھ میں دھس گئے، مگر اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں دل کٹ کٹ کر جدا ہو رہا تھا، بھلا اس چھوٹے سے کانچ کے دھسنے کی تکلیف کیا؟ وہ اب سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس نے نہ سسکیوں کو روکنے کی کوشش کی، نہ آنسوؤں کو، یہ بھی نہیں سوچا کہ ایلیا تک آواز نہ پہنچ جائے، بس روئے جا رہی تھی۔ آج سارے درد بہہ جائیں، سب بہہ جائے گا۔ اور وہ جو اس طرح روئے جا رہی تھی، پوری آواز کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ، یوشا کو اس کے رونے کی آواز اور بھی درد میں مبتلا کر رہی تھی۔ آج بھی وہی تو دفن جان ہے جہاں وہ عشق کی قبر بنا کر اپنا نام لکھ گئی تھی۔ تمہارے دھوکے نے، بے وفائی نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، جان دیتا تھا تم پر، تمہاری تکلیف پر مر جاتا تھا میں، مگر تمہارے اس دھوکے نے مجھے تمہارے ہی لیے بدترین مرد بننے پر مجبور کر دیا۔
آج تک ان 3 راتوں کے بارے میں سوچتا ہوں نا تو میرا عشق مجھے کوڑے مارتا ہے۔ میری محبت خون کی آنسو روتی ہے، مگر میرے اندر کا وہ وحشی مرد سر بلند ہے، اب تک سر بلند ہے، اس طرح کہ تم جو آج میرے سامنے یہ تڑپ تڑپ کر رو رہی ہو، میں شدید عذاب میں گھرا ہوں، اذیت سے مر رہا ہوں، آگے بڑھ کر تمہارے آنسوؤں کو چن لینا چاہتا ہوں، مگر وہ مرد میرے قدموں کی زنجیر بن چکا ہے، جسے تم سے کوئی ہمدردی نہیں محسوس ہوتی، نہیں ہوتی حیات، نہیں ہوتی۔ جتنی شدید ترین محبت کرتا ہے اتنی شدت سے وہ نفرت کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ محبت اور نفرت ساتھ نہیں رہ سکتی؟ جب ایک ہی دل میں نیکی اور بدی رہ سکتی ہیں، رشک و حسد رہ سکتے ہیں، شر و پرہیز ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، تو نفرت اور محبت کیوں نہیں رہ سکتی؟ ہاں، وہ محبت اور نفرت سے بھرا دل لیے اس کے ساتھ ہے۔ وہ 2 جذبوں کا نام ہے۔ حیات روتی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جس کی تکلیف اسے رلا رہی تھی۔ یہ جو میرے اندر کا شکست کھایا مرد ہے نا، یہ سب اسے ٹھیک لگتا ہے۔ یہی سزا اس نے انتخاب کی ہے، نہ وہ تمہیں چین سے جینے دے گا، نہ مجھے سکون سے رہنے دے گا۔ ہم دونوں ساری زندگی اسی طرح ایک دوسرے سے محبت کرنے کی سزا بھگتتے رہیں گے۔ بولتے بولتے اس نے جیسے تھک کر وہیں الماری سے پشت ٹکا دی۔ یہ نہیں جھکے گا، یہ نہیں مرے گا، یہ تب بھی تو نہیں جھکا تھا حیات جب میرے سامنے تم مجھ سے فریاد کر رہی تھی۔ تم زخم تھی، یہ تب بھی خوش تھا جب میں تمہیں تڑپتا ہوا ہاسپٹل کے گیٹ پر پھینک آیا تھا۔ یہ تب بھی نہیں تڑپتا تھا جب میں تمہیں موت کے منہ تک چھوڑ آیا تھا۔ یہ تمہاری کوئی تکلیف، کوئی بے بسی پر نہیں تڑپتا۔ ہر طرف بس سسکیاں ہی سسکیاں تھیں، آنسوؤں سے سارا کلازٹ جیسے نمناک ہو رہا تھا۔ یہ تب بھی نہیں تڑپا جب بھابھی تمہارے پریگننٹ ہونے کی خبر لائی تھی۔ اس نے یقین نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا۔ میں کیسے یقین کر لیتا جب میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے اینٹی پریگننسی پلز دی تھی، خود کھلائی تھی تمہیں، ہر احتیاط سوچی میں نے، ہر تدبیریں کی میں نے۔ پھر بھی وہ بولتا جا رہا تھا اور آواز اسی درد سے پھٹی ہوئی تھی اور حیات اسی طرح روئی جا رہی تھی۔ پھر بھی میں جانتا تھا کوئی بھی میڈیسن 100% شیور نہیں ہوتی، لیکن مجھے بھابھی کی بات پر یقین نہیں تھا۔ بھابھی جب آئیں تو میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ ایک بار بھابھی میرے سامنے جھوٹی ثابت ہو چکی تھی۔ اس شہر سے جانے سے پہلے میں تم سے ملنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے مجھ سے جھوٹ بول دیا کہ تم گھر پر نہیں ہو، حالانکہ میں پتہ کر چکا تھا کہ تم گھر پر تھی، پر میں نے ان کا بھرم رکھ لیا۔ بھائی ساتھ تھے اور میں ان کے سامنے بھابھی کے امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، پر ایک بار جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے میں اس پر کبھی یقین نہیں کرتا، کبھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اس نے ساتھ گردن بھی جھٹکی بہت سا ضبط کر کے بولتا گیا۔ بھابھی پر بھی یقین نہیں کیا۔ مجھے لگا بھابھی تمہاری محبت میں مجھے مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے ہر بات سے انکار کر دیا، ہر بات کی نفی کر دی، لیکن وہ تھما۔ لیکن تمہیں معلوم ہے میرے اندر کا وہ وحشی اور شدت پسند مرد کب ہارا تھا؟ جب میں ایئرپورٹ پر تھا، تب میرے اندر تمہاری محبت نہیں بلکہ اس بچے کی محبت نے سر اٹھایا تھا، جس کا اس کہانی میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ وہ بے قصور تھا، بالکل اسی طرح جیسے سعید ملک اور فرحین کی زندگی میں آنے والا وہ بچہ تھا، جو کسی محبت یا خواہش کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ کسی کمزور لمحے کی دین تھا۔ لہو رنگ آنکھوں سے سیلنگ کی طرف دیکھتے ہوئے یوشا کے ہر احساس اب پتھر کے ہو رہے تھے، اور حیات کی سسکیاں بھی اب مدھم پڑ رہی تھیں۔ وہ اب گھٹا گھٹا رو رہی تھی۔ میں نے کال کی تھی تمہیں، اس ملک سے جانے سے پہلے میں ایک بار تمہارے منہ سے ہاں یا نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے سر سیدھا کر کے سامنے روتی ہوئی حیات کو دیکھا۔ قسم خدا کی اگر مجھے ایک بار بھی پتا ہوتا کہ تم ماں بننے والی ہو، میں تمہیں اپنا لیتا، اپنے بچے کے لیے تمہیں معاف کر دیتا، اسی وقت ساری دنیا کے سامنے اعلان کر دیتا کہ تم میری بیوی ہو، تم سے زیادتی کرنے والا بھی میں، تمہارے بچے کا باپ بھی میں، پر نہیں۔ ایک بار پھر تم نے میرے ساتھ وہی کیا جو پہلے کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب شعلے بھڑک رہے تھے۔ کرب نے بہت تیزی سے کروٹ بدلی تھی۔ میں نے کال کی تمہیں اور تم نے انکار کر دیا، کیونکہ تمہیں احمر کی ناجائز بیوی بننا قبول تھا، مگر یوشا ملک کے ساتھ اس کی محرم بن کر زندگی بتانا نہیں، ہے نا؟ حیات نے سختی سے آنکھیں بند کر لی، مٹھیاں کس لی، مٹھی کسی اور چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا ہتھیلی میں گھس گیا۔ تکلیف ہوئی مگر اس سے کم جو اس کے الفاظ نے دی تھی۔ تمہارے دیے گئے ہر گھاؤ اب تک ہرے ہیں حیات، ہر زخم ابھی تک وہی درد دیتے ہیں جو آج تم نے مجھے دیا ہے۔ اپنے احمر کے لیے تم نے آج پھر سے مجھے شکست دی ہے۔ حیات کا اب ان آنکھوں میں دیکھنا دوبھر ہونے لگا۔ ہر بار جو خطا وار ہو جاتی ہے اس کا کیا؟ مجھے بے وفا عورتوں سے نفرت ہے حیات، نفرت۔ میں نے اپنی ماں کے اتنے بدترین روپ دیکھے ہیں نا، تو میرا بس چلے تو میں ایسی عورتوں کی سب دنیا سے مٹا دوں۔ ایک دم سے یوشا کی سرخ آنکھیں سرد سی ہو گئی، ایسی سرد کہ حیات کا دل لرزا ضرور تھا۔ میرے ڈیڈ کے ساتھ روز دھوکا کرتی تھی وہ۔ روز میں اپنی ڈیڈ کی آنکھوں میں جو تکلیف دیکھتا تھا، جو اذیت ان کی آنکھوں میں آتی تھی، میں آج تک اپنے ڈیڈ کی ان آنکھوں کو بھول نہیں پایا ہوں۔ میں نہیں بھول پایا ان کے قتل کی وہ رات، ان کی بے نور آنکھوں میں ٹھہر گیا وہ دھوکا کھا لینے کا احساس۔ آنکھیں خون اگل رہی تھیں، اس کا چہرہ ہی نہیں کان تک سرخ پڑے ہوئے تھے۔ انہی لہو رنگ آنکھوں سے اس نے حیات کو دیکھا۔ اور تم بھی وہی سب میرے ساتھ کرنا چاہتی ہو؟ وہ 2 کوڑی کا کیریکٹر لیس شخص میرے سامنے تمہیں محبت سے دیکھتا ہے؟ نہیں، محبت نہیں،
ایک دم سے اس کے چہرے کے تاثرات میں تمسخر سمٹ آیا۔ میں ایک مرد ہوں میڈم حیات، مردوں کی نگاہوں سے واقف، ان کی سوچوں تک سے آشنا۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ کبھی جو اس کی سچائی تمہارے سامنے کھولی نا، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ جسے تم دنیا کی سب سے پاک صاف محبت سمجھتی رہی، وہ جذبہ کتنا غلاظت بھرا تھا۔ اس نے نفرت سے گردن جھٹکی اور حیات روتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے جو وہ تمہیں محبت سے دیکھتا ہے، وہ تمہیں چھونے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ تم اسے یہ موقع دیتی ہو، تم اسے عزت کے قابل سمجھتی ہو۔ وہ اب جیسے غرا رہا تھا۔ جس مرد کو تم ایسا سمجھتی ہو نا، تو اس مرد کی عظمت یہ دیکھو۔ وہ مجھے یہ دکھا رہا تھا کہ تمہارا اور اس کا رشتہ کیا ہے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنی پینٹ کی پاکٹ سے مڑی توڑی ساری فوٹوز نکال کر اس کے قدموں میں پھینکتی تھی۔ فوٹوز قدموں میں بکھر گئیں۔ حیات کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں جھکیں، فوٹوز پر گئیں۔ ہر اینگل سے یہ فوٹوز اسے گنہگار ثابت کر رہی تھی۔ کہیں احمد کے ہاتھ پکڑے، کہیں بازو تھامے، کہیں سینے سے لگے، وہ اس لمحے میں جسے ہمدردی سمجھتی تھی، اسی لمحے کو بڑی مہارت سے کسی نے غلط رنگ دے کر اتار لیے تھے۔ اب یہ جس نے بھی کیا ہو، مقصد صرف اسے گنہگار ثابت کرنا تھا۔ درد کے لمحوں میں سانس بھی گھٹ رہا تھا، مگر پھر بھی حیات اپنی جگہ سے کھسک کر فوٹوز تک آئی۔ زخمی ہاتھ آگے بڑھا، یوشا کی نگاہیں اس کے ہاتھ پر گئی تھیں، کر پھر چہرہ دیکھا۔ آنسو اب بھی گالوں پر بہہ رہے تھے، اور وہ ہلکی آواز میں بولتے ہوئے فوٹوز اٹھا رہی تھی۔ یوشا نے غور سے سنا تو میں کیسے تمہیں یقین دلاؤں؟ جب میری محبت ہی کٹہرے میں کھڑی ہے، جب دلوں پر گرد جم جائے تو یہ بے مول آنسو کیسے اسے دھل سکتے ہیں؟ میں تو دھوکے باز ہوں، میری صفائی بھی کام نہیں آئے گی۔ ایک ایک تصویر کو سمیٹتے ہوئے وہ جیسے اپنے آپ سے بول رہی تھی، بہت مدھم سا۔ یوشا کو توانائی خرچ کرنی پڑ رہی تھی سب سننے میں۔ میں قصوروار ہوں، مگر میں نے اس دن سمجھا ہی نہیں تھا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو۔ ثنا نے کہا تم نہیں بول دو، اور میں نے نہیں بول دیا، مگر میں اپنے بے گناہ ہونے کو کیسے ثابت کروں؟ کیا گواہی دوں جب جھوٹی ہی رہوں گی؟ وہ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ یوشا ساکت سا اسے دیکھے جا رہا تھا، وہ خود میں نہیں لگ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے گالوں پر بہے جا رہے تھے، اور اسی طرح زخمی ہاتھ سے فوٹوز سمیٹتے ہوئے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ میں جھوٹی ہی رہوں گی، بے وفا ہی رہوں گی۔ جب میری ماں ایسی تھی تو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں نا۔ میں بھی آوارہ ہوں، میں بھی بد کردار۔ حیات بس، چپ ہو جاؤ۔ اس نے بے ساختہ اسے روک دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، خالی خالی آنکھیں، اجنبی سی آنکھیں۔ اسے حیات مینٹلی ڈسٹرب لگی تھی۔ یوشا بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ساری فوٹوز لیں اور اپنے پینٹ کی جیب میں ڈال لیں، پھر اس کے ہاتھ تھامے جہاں سے خون بہہ رہا تھا، چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا۔ یوشا نے کھینچ کر وہ ٹکڑا نکالا، خون ابل کر بہتا۔ اس نے وہاں اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ حیات ویسے ہی خالی اور اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹھو۔ یوں ہی اس کا ہاتھ تھام کر اٹھانا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے سب لوگ چھوڑ دو، مجھے رسوا کر دو، سنسار کر دو۔ اس کی سچ مچ ذہنی روح بگڑی ہوئی لگ رہی تھی، عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوا تھا وہ۔ حیات ضد مت کرو۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹھس سی ہو گئی تھی۔ کہیں نہیں جاؤں گی میں، سنا تم نے؟ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم سے چینخی تھی۔ یوشا نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کہیں نہیں جاؤں گی، نہیں مانوں گی اب کسی کی بات۔ مجھے مر جانا ہے، بس مر جانا ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہ وہیں فرش پر لیٹ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ سسک سسک کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ یوشا کے اعصاب چٹ گئے۔ مرنے کا شوق ہے نا تو مرو یہیں، جب شوق پورا ہو جائے آ جانا بیڈ روم میں۔ غصے سے کہا اور بہت تیزی سے وہ ادھر سے نکل کر بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ رگیں تنی ہوئی تھیں اور اعصاب شکن۔ بستر پر ایلیا سویا ہوا تھا تو وہ ادھر کاؤچ پر آ کر ڈھیر ہو گیا۔ دل و دماغ پوری طرح جل سلگ رہے تھے۔ آنکھیں بند کی تو بند پلکوں کے سامنے وہ سب تصویریں تھیں جو اس کے دل کا ناسور تھیں۔ وہ سب کچھ آج پھر سے، وہ وقت، وہ لمحے یاد آ رہے تھے جو محبت کے داغ تھے۔ تقدیر نے جیسے چاہا ویسے ڈھل گئے ہم، بہت سنبھل کر چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا، کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے بہت بدل گئے ہم۔ انداز عشق بھی کیا خوب تھا اس بے وفا کا، ہزاروں درد دے گیا ہمیں جانے جاں کہتے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور یوشا نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ تابش اندر آ رہے تھے۔ پلیز بھائی، اگر آپ مجھے کچھ سمجھانے آئے ہیں تو میں بتا دوں، ابھی میرا کچھ بھی سمجھنے کا موڈ نہیں ہے۔ موم سے الجھ کر میرا دماغ ویسے بھی خراب ہے۔ آپ جائیں ادھر سے، ابھی صبح بات کریں گے۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ اکتائے ہوئے بولا، مگر چہرے پر اب بھی غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ تابش قدم قدم چلتے بیڈ کے نزدیک آ گئے۔ تم سمجھنے سوچنے سے بہت آگے نکل چکی ہو، اس لیے میرے سمجھانے کا بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ یوشا نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ آپ ادھر مجھے ملامت کرنے آئے ہیں؟ اب تک لال پڑی آنکھیں سکیڑ کر وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ نیچے بول کر آئے ہوں، کیا وہ پھول پہنانے والا تھا؟ اچھا تھا زریں آج ادھر نہیں، سوچو وہ کیا سوچتی ہمارے بارے میں۔ انہوں نے بھی آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ یوشا نے بس جبڑے تانے، سر جھٹکا اور گردن سیدھی کر لی۔ تابش اب بھی اسی انداز میں بول رہے تھے۔ ایسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری، یہی سب سکھایا؟ وہ جیسے بھی ہیں تمہاری ماں ہے، اور ایسی بدتمیزی کرنے کی اجازت ہمارا مذہب بالکل اجازت نہیں دیتا۔
योशा ने फिर से उनकी तरफ देखा। और वो जो चाहे गुनाह करें, जैसे चाहे कैरेक्टरलेस बोलें, तोहमतें लगाएं, वो मेरी माँ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी गलत बात भी बर्दाश्त कर लूँ। चुभती हुई आंखों से उनको देखते हुए कड़वाहट ही कड़वाहट आवाज़ में थी। उन्होंने थकी हुई सी गहरी सांस भरी। योशा, तुम सही हो, मगर इस बात का हल लड़ाई झगड़ा हरगिज़ नहीं। उधर मॉम तैयार नहीं, इधर मॉम तैयार नहीं, उधर नादिया आंटी हैं। अहमद चौधरी है, बहुत ही सब्र तहम्मुल से ये मामला हैंडल करना है। वो उसके शाने पर हाथ फेरते हुए प्यार से समझा रहे थे। योशा ने सर झटक कर तुंदी से कहा, प्यार ही से हैंडल करना चाहता था, मगर यहाँ किसी को प्यार से मतलब नहीं है। और अगर जो लोगों ने प्यार से नहीं माना तो फिर मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। उनकी आंखों में हुए वो जो आंखें खतरनाक हुई। उन्होंने बेसाख्ता उसका चेहरा थामा। योशा, तुम जो करोगे वो मुझे मंजूर होगा, मगर देखो कुछ गलत मत करना। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हर तरह से दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। भाई, बस आप मेरे साथ हैं, ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर वो मुस्कुराए और ताबिश ने सुकून की सांस ली थी। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। योशा के हाथ पर थपकते हुए वह संजीदगी से बोले, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? आंखें छूटी कि अब उनका संजीदा चेहरा देख रहा था। जिस मीटिंग में तुम नहीं आए, 2 दिन बाद वही मीटिंग फिर से रखी गई और तुम्हें इस बार वो मीटिंग अटेंड करनी है। ये टेंडर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है योशा। बिजनेस और मोहब्बत को साथ लेकर चलना होगा तुम्हें। तुम ये मीटिंग अटेंड करोगे तो मॉम का भी गुस्सा कुछ कम हो जाएगा। वो उसे प्यार और नरमी से समझा रहे थे और वह सर झुकाकर फर्श को देखते हुए खामोशी से सारी नसीहतें सुन रहा था। अभी तुम बिजनेस पर ध्यान दो और फिर वो लोग अभी कहाँ शादी करें, मैं जरीन से बात करूंगा। वो अपनी अम्मा से पहले बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, मगर इससे पहले तुम पर जो फ़र्ज़ है वो पूरा करो। डैड की ख्वाहिश थी योशा कि ये कंपनी तुम्हारे नाम से शुरू की जाए। डैड के लिए ये मीटिंग अटेंड कर लो प्लीज़। उन्होंने उसे राज़ी करने के लिए जज्बाती अंदाज में कहा था। जानते तो जो डैड का हवाला दिया तो फिर योशा के पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और वही हुआ जैसे वो जिसे हारा था। ओके, लेकिन उधर आपने सब कुछ संभाला। कुछ हुआ तो मैं आपसे ही पूछूंगा। वो जो आंखें बेतबार थीं, ताबिश ने बुरा माना था। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? तुम जानते हो तुम्हें कुछ भी पसंद आया वो मैंने तुम्हें दिया। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। मेरा बस चले तो आज ही तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूं और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। यह उनकी मासूम नाराज़गी। योशा हंसकर उनके गले लगाया। आई लव यू भाई, लव यू। उन्हें खुद में भींचते हुए बेतहाशा मोहब्बत का इजहार था। बस बस, सब जानता हूँ क्यों प्यार आ रहा है। उन्होंने मसनूई खफके से उसे खुद से दूर धकेला। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आंखें छोटी करके मासूमियत चेहरे पर सजाई और ताबिश हल्के से हंसे। फिर कुछ याद आया तो चेहरा आगे बढ़ाकर पूछा, योशा एक बात बताना। क्या? तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत कैसे हो गई? हर वक्त वो तुमसे लड़ती रहती थी, कब लड़ते लड़ते? भाई, आई थिंक अब आपको सोने के लिए अपने बेडरूम में चले जाना चाहिए, खफकी से कहा और इस तरह फिर से औंधा लेट गया जैसे उनके आने से कब लेटा था। ताबिश मुस्कुराते हुए उसके करीब ही सीधे सीधे लेटे। तुम्हारी भी खूब रही। मैं वहाँ तो हनीमून पर गया था, उधर तुमने अपनी लव स्टोरी शुरू कर दी। दोनों हाथों का तकिया सर के नीचे बनाकर वो मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। योशा ने करवट बदली। कोहनी बिस्तर पर टेक कर मुट्ठी कनपटी पर रखकर उन्हें देखा। आपको मेरी लव स्टोरी शुरू करने से क्या प्रॉब्लम है? चढ़ी चतून से उन्हें देखा और ताबिश ने करवट बदली। उसके इस तरह कोहनी बिस्तर पर रखकर मुट्ठी कनपटी पर रखी। अब दोनों आमने सामने थे। मेरी प्रॉब्लम ये है, सोच लो योशा, कहीं तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट डंडे और गालियां न खानी पड़े। मुकम्मल संजीदगी से पूछते हुए ताबिश की आंखों में शोखी ही शोखी थी। योशा ने होंठ भींचे। आपने खाई थी? ताबिश ने मुश्किल से हंसी दबाई। नहीं, जरी बहुत सीधी सादी मासूम है। तो वो भी इतनी ही मासूम है, जवाब फौरी दिया। है तो, मगर मुझे क्यों लग रहा है योशा कि तुम अपनी शादी की रात जख्मी होने वाले हो। और देखो, माना वो हनीमून पर हमें नहीं पूछने वाली, मगर मैं और जरी साथ चलेंगे। योशा कुछ देर बस आंखें सुकेड़कर उन्हें घूरता रहा, फिर बिस्तर पर सर गिराया और उसके होंठों से हंसी छूटी थी। ताबिश फिर सर बिस्तर पर गिराकर जोर जोर से हंसने लगे थे। यूं ही हंसते हुए योशा उनके करीब होकर उनके बाजुओं पर सर रखकर लेट गया। आप मेरे लिए दुनिया के बेस्ट भाई हो। उनसे लिपटते हुए यह अंदाज, भरपूर जवान और अब भी उनके लिए बच्चों जैसा योशा। उन्होंने प्यार से उसका सर चूमा। अब सुकून से सो रहो, तुम्हारा भाई और उसकी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने प्यार से कहा। उसकी पेशानी चूमी और फिर से सोने की ताकीद करते हुए वो कमरे से निकल गए थे। ताबिश चले गए तो वो बेड पर फिर से बिस्तर पर गिर गया। यूं ही लेटे लेटे उसने मोबाइल उठाया और हयात के नाम पर कॉल मिलाई थी। उधर रिंग बजती रही, मगर कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया था। यहाँ मेरी नींद हराम करके मोहतरमा आराम से सो गई हैं। होले से बुड़बुड़ाकर उसने मोबाइल तकिए पर फेंका और सर दूसरे तकिए में घुसाकर सोने की कोशिश करने लगा। नींद बहुत जल्द मेहरबान हुई थी, ख्वाबों की दिलफरेब दुनिया की हमराही में। इतना तो तेरे राह बदलने का नहीं है जितना तेरे बदले हुए अतवार का दुख है। हम इसको मुकद्दर का लिखा कैसे समझ लें? हम जान पर खेले थे, हमें हार का दुख है। वो सुबह जो चारों तरफ धूप का आंचल फैलाकर उतरी तो फिजाओं में किसी ने उदासी के हर रंग खोल दिए थे। ऐसे ही रंग में टूबी सुबह में जब उसकी कार एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी तो उसने कार दूसरी तरफ मोड़ दी। यह रास्ता शायद एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाता है। साथ वाली दूसरी सीट पर बैठे ताबिश ने हल्के से मुस्कुरा कर पूछा,
भाभी से तो मिल लीजिए, वो अपनी अम्मा के घर है तो गुड बाय यहीं से कह दीजिए। लापरवाही से कहते हुए उसने ज़रा सी गर्दन घुमाकर उन्हें देखा भी। ताबिश ने सर हिलाया। जी, मुझे ज़री से मिलकर जाना चाहिए। और आप? लगातार सर हिलाते हुए वो झूठी संजीदगी से उसे देख रहे थे। मैं भी मिल लूँगा, उसने बेपरवाही से कांधे झटके। ऑफ कोर्स नॉट, आपको तो ज़रूर मिलना चाहिए, प्यारे देवर जो ठहरे आप अपनी भाभी के। एग्जैक्टली। मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली और कार की रफ्तार बढ़ा दी थी। वो जो शायर कहता है, इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी काम के आदमी थे, तुम पर ही फिट बैठते हैं। सीट से पुश लगाकर ताबिश अफसोस से सर हिला रहे थे। इश्क ने तो कैस को जिंदा कर दिया, वरना हम तो आदमी थे नाम के। खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हुए उसने ताबिश को देखकर पलकों को खम भी दिया था। वो जोर से हंसे। योशा साहब शायर भी हो गए। आगे आगे देखिए हम क्या क्या नहीं होते हैं, सरशारी से कहते हुए उसने अपनी कार नादिया गुल के घर की गेट के अंदर दाखिल की थी। कार रुकी और अंदर से जनी बहुत तेजी से निकली थी। मिलने तक के लिए तैयार नहीं थी। इधर भाभी इतनी बेकरार हैं कि आपके अंदर तक आने का इंतजार तक नहीं करी। योशा ने ताबिश की तरफ झुककर सरगोशी की थी। हम भी इश्क में चंद कमालात रखते हैं, महबूब दूर भी हो तो हाथ में मोबाइल रखते हैं। ताबिश ने झुककर सरगोशी करते हुए अपना मोबाइल दिखाया, जहां जरी को भेजा गया पैगाम जगमगा रहा था। वो बेसाख्ता गर्दन पीछे फेंक कर हंसता चला गया। ताबिश हंसते हुए कार का डोर खोलकर उतर गए थे। इतने में जरी करीब आ चुकी थी। कैसी है मेरी जान? करीब आके जरी की कमर में हाथ डालकर खुद से लगाते हुए गाल भी चूम लिया। ताबिश आप? जरी योशा को कार से उतरते देखकर सटपटा गई। गाल पर हाथ रखकर उन्हें घूरा भी, जो आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे थे। टोन शाय, अपना ही मॉडर्न बच्चा है। उन्होंने कमर और कसी और इस बार चेहरा बढ़ाकर जरी के होंठ ही चूम लिए। इस बार जरी ने उन्हें जोर से धक्का देकर परे धकेला था। सुर्ख होती योशा को देखा। वो कान की लू मसलता मुस्कुरा रहा था। जरी को अपनी तरफ देखते पाया तो मुस्कुराहट समेटी और सीधा खड़ा हो गया। कैसी हैं भाभी? ठीक हूँ, तुम लोग तो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, खैरियत? इधर कैसे? एक तो वो पहले ही इतनी घबराई हुई थी, ऊपर उस पर से ताबिश की हरकतें। चेहरा खजालत से लाल हो रहा था और योशा को हंसी आ रही थी, मगर संजीदा ही रहा। हमने सोचा आपसे मिलते हुए चलें, संजीदगी से कहते हुए दिले बेकरार अब कह रहा था अंदर जाए और वह अपने महबूब का दीदार करके कुछ ऐसी गुस्ताखियां करके दिले बेआराम के लिए सुकून मुहैया कर ले। तुमसे मिलने आए और तुम ठीक से मिलने ही नहीं दे रही हो। इतनी देर में ताबिश फिर से जरी की कमर थाम कर अपने करीब कर चुके थे। मिली है ना, अब जाइए यहाँ से, ले जाओ योशा अपने भाई को। ताबिश को आंखें दिखाते हुए खुद को छुड़ाया, बाजू जकड़ा और जबरदस्ती उन्हें कार की तरफ खींचा। ऐसे कैसे? हम थोड़ी देर अंदर चलकर बैठते हैं, सबसे मिल लेते हैं, अपनी सालियों से भी। ताबिश ने जल्दी से कहते हुए जरी से अपना बाजू छुड़ाकर कनखियों से योशा की तरफ भी देखा, जिसने मुस्कुराकर उन्हें देखा। अम्मा स्कूल गई हैं मामू काम के सिलसिले में, और आपकी सालियां अपने दोस्त के घर गई हैं, उनसे नहीं मिल सकते, तो अब जाएं यहाँ से। उसी वक्त योशा ने गौर कर लिया था कि जरी ये सब ताबिश की शरारत से बचने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि वह सचमुच उनके यहाँ आने से लेकर अंदर जाने तक परेशान हो रही थी। कौन से दोस्त के घर गई हैं? इस बार जो संजीदगी से पूछा। जरी ने झटके से गर्दन मोड़कर उसे देखा। सना ने मुझसे कोई चीज़ मंगवानी थी और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या मंगवाना था। आप मुझे उस दोस्त के घर का एड्रेस देंगी? सीने पर बाजू बांधकर वो जरी को बहुत गौर से देख रहा था, जिनकी पेशानी पर आया भीगापन, हल्की घबराहट सब महसूस हो गई थी। वो मुझे कहाँ मालूम है? कौन से दोस्त? इतनी सहेलियां हैं उनकी, गई होंगी किसी के घर। तुम कॉल पर पूछ लेना सना से क्या मंगवाना है। जबरी मुस्कुराते हुए वो अपने हाथों को मसल रही थी, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश, हाथों को बेचैनी से मसलना। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए ये घबराहट उनके चेहरे पर थी। योशा का दिल कहाँ, यहाँ आने से पहले ही उसे पता चल चुका था कि हयात घर पर है और उन दोनों की कोई सहेली नहीं है। ये बात पहले से वो जानता था। होंठ भींच कर उसने पुतलियां घुमाकर अपने भाई को देखा। वो जरी को थाम कर खड़े थे, उन पर मुकम्मल एतमाद करते। अभी वो कह दें कि वो झूठ बोल रही है तो ताबिश को बहुत बुरा लगेगा। यही प्यार गुस्से में बदल जाएगा और अब वो अपने भाई के सामने अपनी भाभी की इमेज खराब नहीं कर सकता था। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो तेजी से कार का डोर खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ताबिश भी जरा ही देर में उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ चुके थे। योशा ने उनके बैठते ही कार स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने योशा को देखा, चेहरा सपाट और आंखें सर्द। इस वक्त उसे छेड़ना मुनासिब नहीं था, इसलिए वो भी चुप रहे थे। कार फिर से अपने सफर की तरफ गामजन थी, उस सफर पर जिसकी वापसी के बाद सब कुछ बदल जाएगा, मोहब्बत भी। मुझसे बिगड़ गए तो रकीबों की बन गई, गैरों में बट रहा है मेरा एतबार आज। कार तेजी से दौड़ती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी। कार के अंदर बैठा हुआ योशा अपने अंदर न जाने कितनी बेचैनियों को समेट कर फिर से उसी सफर पर रवाना था, जिधर दिल को करार मिलने की उम्मीद थी। आज ही वो अपने मुल्क, अपने शहर वापस आया था और आज ही वो अपनी हयात से मिलना चाहता था, जिसने उन दिनों में न उसकी कॉल का जवाब दिया, न मैसेजेस का। वो अपने भाई से किए गए वादे का पाबंद नहीं होता तो कब का सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आता, पर वादे की जंजीरें तोड़ना ना उसे पसंद था, ना ही पसंद करता था। उसने कार गेट के अंदर दाखिल की तो घर में हुई सजावट से दिल ज़रूर सुस्त हुआ था। ये सब क्यों? उसकी बर्बादियों की तैयारियां लग रही थी। क्यों ये खुशी की शहनाइयों में खुद के उजड़ जाने के नोहे सुनाई दे रहे थे?
कार से उतरते हुए वह सर्द आंखों से सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा बाहर मुलाजमों को हिदायत देती नादिया गुल उसे देखकर ठटकी, फिर उनकी मुस्कुराहट में हजार रंग असरार के खिल गए थे। हाँ योशा, दूर से ही हाथ हिलाया और नादिया बेगम अपनी साड़ी का पल्लू थामे हुए कदम कदम चलती उसके करीब आ रही थी। योशा बस साकित पुतलियों से उनकी तरफ देख रहा था। वो करीब आई और उससे एक कदम के फासले पर ठहर गई थी। कब आए तुम और कितने अच्छे वक्त पर आए हो? गुलाबी पड़ती आंखों में आंखें डालकर उनके मुस्कुराहट के रंग जीत के नशे जैसे थी। क्या हो रहा है यहाँ? बस सीधे से यही पूछा था। आवाज़ सर्द, आंखें सर्द, मगर दिल की हालत तबाह। नादिया गुल मुस्कुराई। कल अहमर और हयात की एंगेजमेंट है और उसके 2 दिन बाद उनकी शादी है। आओगे ना? पूछते हुए उन्होंने उसकी कोट के बाजू उसके पास से छुआ भी था। हयात राजी है? नादिया का हाथ झटक कर बेतासुर आवाज़ में पूछा। उन्होंने अपने हाथ देखे, फिर उसके चेहरे को। अपनी पूरी खुशी से। इसी खुशी में वह अहमर के साथ शॉपिंग करने गई है। यकीन नहीं आए तो जाकर उससे मिल सकते हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। उनकी आंखों में मक्कारी की चमक साफ थी और होंठों पर नागिन से मुस्कुराहट। शायद रंग आंखों में छाई लहू की आग अंदर सीने तक में ठंडक दे रही थी। बहुत पुराना हिसाब उससे चुकाना था उन्हें। वो मुस्कुरा रही थी, मुसलसल मुस्कुरा रही थी। शर्ट से लिपटी मुस्कुराहट, वही शर्ट से लिपटी मुस्कुराहट योशा की कार को गेट से निकलती देख रही थी। जो कुछ भी तुम लोगों ने किया था उसका भुगतान योशा सईद को चुकाना पड़ेगा। जब तुम्हारी रूहें तक तड़पेंगी उसके दर्द पर, तब जाकर नादिया के सीने में जलती आग सर्द होगी। नफरत से सोचते हुए उन्होंने सर झटका और फिर से वो अंदर की सिमट बढ़ चुकी थी। मगर अब चाल में गुरूर था, पर ये भूल गई इस जमीन पर अकड़ कर चलने वाली चाल उसे कभी नहीं पसंद आती, जिसके हाथों में तमाम कायनात का निजाम था। आंखों का रंग, बात का लहजा बदल गया। वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया। एक लम्हे में वो अपनी जगह जैसे पत्थर का हो गया था। आंखों में बेयकीनी लिए हुए सामने का मंजर देख रहा था। आंखों की पुतलियां सिर्फ एक मंजर पर जम गई थी। अहमर हयात के पीछे खड़े उसके गले में नेकलेस डाले उसका हुक बंद कर रहे थे और वो अपने बाल एक तरफ की आईने में देखते मुस्कुरा रही थी। साथ में सना भी तो थी, संजीदा सी, बस हयात के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए, जिसके मुस्कुराहट के रंग में कुछ खो देने का गम नहीं था। कितनी सरशार थी वो, ग्रे आंखें जिनमें सिर्फ उसकी चाहतों के दीप जलाने की कस्में खाई थी। योशा कदम कदम चलता हुआ सामने आ खड़ा हो गया। सामने खड़ा हुआ और हयात की निगाह पहले फर्श पर आ ठहरे जूतों पर, फिर पैरों पर और ब्लैक शर्ट के खुले गिरेबान पर। उसके होंठों पर फिर सुर्ख होती आंखों से टकराई। एक पल के लिए जैसे सारी जमीन पांव के नीचे हिल गई थी, फिर कदम जमाए, दिल संभाला और उसी तरह से मुस्कुराती बोली, आप कब आई योशा? इतनी अजनबियत से तो शायद कभी किसी ने उसे पुकारा नहीं था जैसे वो पूछ रही थी। योशा के दिल की रगें कट रही थी, मगर चेहरा सपाट हो रहा था। खुद का तमाशा उसने कभी नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाएगा। आज ही। आवाज़ हर जज्बात से आ रही थी, पर दिल का लहू आंखें उगल रही थी। नेकलेस का हुक बंद करते अहमर ने भी देखा और साथ खड़ी सना ने भी। सना ने जब्त से मुठियां भींच ली और अहमर खुशगवार हैरत से बोले, योशा सईद, मेरी जरीन के देवर, कैसे हो तुम? तुमसे तो उस रात के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। हयात के बालों को कांधे से पुश पर करते हुए वो बहुत खुशी खुशी पूछ रहे थे। योशा ने उनकी आंखों में देखा। उसी वक्त उनकी आंखों में देखते हुए इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। मुझसे मुलाकात कैसे होती है आपकी? आपकी होने वाली बीवी ने बताया नहीं आपको कि मैं अब्रॉड था? उसी तरह मुस्कुराते हुए वो बगैर किसी झिझक के हयात की आंखों में देखे जा रहा था। अहमर की मुस्कुराहट इस बार सिमटी, गर्दन मोड़कर मुस्कुराती हयात को देखा, फिर योशा को एक हाथ गुजार कर हयात के कांधे पर रखकर उसे अपने बाजू से लगाया। आई नो, जरी ने बताया था। हयात को मेरे अलावा कुछ और याद ही नहीं रहता, तो भूल गई थी मुझे बताना। उनकी उंगलियां हयात के कांधे को जकड़ रही थी और वो उसी तरह मुस्कुरा रही थी। कोई कैसे किसी के दिल पर कदम रखकर मसलता है, और दर्द की कौन सी किस्म से दिल तड़पता है। आज योशा उस दर्द से आशना हो रहा था। भूल गई थी। उसने सर झटका, फिर झुककर उसकी आंखों में झांका। मुझे अपनी एंगेजमेंट और 2 दिन बाद होने वाली शादी भी बताना भूल गई हो तुम, याद दिलाऊं मैं? आंखों में उसी पल जो तूफान उठा था, ये डर की पहली लहर थी जो हयात के दिल में उठी थी। मैं सचमुच ही भूल गई थी, तेजी से कहकर उसने रुख मोड़ा। माही, अब घर चलते हैं, मुझे अब और शॉपिंग नहीं करनी। उसका बाजू थाम कर वो मुश्किल से अपने पाँव पर खड़ी थी। सना साकित थी, बिल्कुल साकित। तुम लोग जाकर कार में बैठो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। हयात का गाल थपक कर उन्होंने खामोशी से सना की तरफ देखा। सना, हयात को साथ ले जाओ। सना से बोलकर वो एक नज़र योशा को देखकर काउंटर की तरफ मुड़ गए। हयात ने सना का हाथ थामा और बहुत तेजी से वो योशा की साइड से निकलकर ज्वेलरी शॉप से निकल गई थी। योशा ने जाते हयात को देखा और झटके से मुड़कर वो भी ज्वेलरी शॉप से निकला था। उनके पीछे पीछे और तेज तेज चलती हयात के समात मखसूस कदमों की आहटें सुनते हुए सुस्त पड़ती जा रही थी, पर उसने पीछे मुड़कर आने वाले को नहीं देखा था। यहाँ तक के पार्किंग तक पहुँच गए थे। रुक जाओ हयात। वो फिर भी नहीं रुकी थी और योशा ने 2 ही कदमों में करीब पहुंचकर उसका बाजू खींचकर अपनी तरफ मोड़ा था। अब जब अपनी तरफ मोड़ा तो भीगी हुई आंखों ने सारे राज खोल दिए। लरसते होंठों की बंद फरियाद ने योशा के हर दर्द का एहसास भुला दिया। तड़प भी भूल गई, आंख भी सर्द हो गई।
یہ بھیگی آنکھیں کب اجنبی بنی تھیں، سانسیں کب اس سے جھوٹ بولتی تھی، ان لبوں کی سرخی نے کب اس سے بے وفائی کی ہے، وہ وجہ سانسیں لے رہا تھا اگر اس نے اس لڑکی پر اعتبار نہیں رکھا۔ یوشا کے ہاتھ اٹھے تھے اور اس نے حیات کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ حسرتوں سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل یہی کہہ رہا تھا آج یہاں مر بھی گیا تو اس سے حسین موت کہیں اور نہیں ہوگی، زندگی بھی یہی، موت بھی یہی۔ وہ آہستہ آہستہ جھک رہا تھا اور آنکھوں میں مچلتی دیوانگی کی ساری دولت سمیٹتے ہوئے حیات کی پلکیں موندنے لگی۔ دل سے آہیں اٹھیں جب اس نے جھکتے ہوئے لرزتے لبوں کی ساری فریاد اپنے ہونٹوں میں جذب کر لی تھی، لرزتے لبوں کی سسکیاں بھی، آنسوؤں سے لبریز آوازیں بھی، وہ سب اپنے ہونٹوں سے پیتا ہر درد کا مداوع کر رہا تھا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ موبائل کی بیل بجی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور منظر بدل گیا، وہ ماضی سے حال میں آ چکا تھا۔ یوشا گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا، بیڈ پر ایلیا اب تک سویا ہوا تھا، وہ تھکا سا مسکرایا اور پھر ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ کئی میسیجز آئے ہوئے تھے، اس میں ایک میسیج سر فہرست تھا۔ تو آج کی رات کیسے کٹ رہی ہے یوشا ملک؟ کئی پیغامات کے ساتھ ایک پیغام احمر کا بھی تھا۔ یوشا نے ہونٹ بھینچے، لہو میں ابال اٹھا تھا، مگر آنکھیں سختی سے بند کر کے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھے موبائل وہیں کاؤچ پر پھینکا تو پھر اس کا دھیان حیات کی طرف گیا تھا۔ وہ اسی طرح زخمیوں سے چھوڑ آیا تھا، اب تک وہ وہیں تھی۔ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اسی تیزی سے کلاسٹ تک آیا تھا، پھر دل کو جیسے دھکا سا لگا۔ حیات وہیں ٹھنڈے فرش پر سکڑ سمٹ کر سوئی ہوئی تھی، زخمی ہتھیلی پھیلی ہوئی تھی، خون جم چکا تھا مگر گھاؤ؟ یوشا کے دل کو کچھ ہونے لگا، تیزی سے بڑھ کر وہ جھکا اور اس نے حیات کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ برف سے ٹھنڈی ہو رہی تھی، ایک تو اے سی کولنگ اور اس پر سے ادھر ٹھنڈے فرش پر پڑے رہنے کا اثر۔ یوشا نے سمیٹ کر اسے اپنے سینے میں بھر لیا، پھر اسی طرح اسے لیے ہوئے وہ بیڈ پر آیا جدھر ایلیا ایک کروٹ پر سویا ہوا تھا۔ اس نے حیات کو وہیں لٹایا، چاہا کہ پرے ہٹے کہ وہ اس کی شرٹ مضبوطی سے جکڑ چکی تھی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، شرٹ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے وہ بیل کی طرح اسے لپٹی ہوئی تھی۔ یوشا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ رکھے۔ حیات آرام سے ادھر لیٹو، مجھے تمہارے ہاتھوں کی ڈریسنگ کرنی ہے۔ شرٹ چھڑواتے ہوئے وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ حیات اس سے اور بھی شدت سے لپٹی، یوشا کی دھڑکنیں ساکت ہونے لگیں۔ یہ نیند کا غلبہ اور یہ محبت کا زور؟ نہیں، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور وہ لوگ مجھ سے کہیں گے کہ تمہیں نہیں چھوڑا تو وہ سراپا گوش بن گیا۔ حیات کے سر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے وہ وہیں نیم دراز بھی ہوا تھا تو کہ آگے سننے کو بے چین پر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ یوشا نے اس کا سر تکیے پر رکھ کر سر اونچا کیا۔ حیات اس نے اس بار اس کا گال زور سے تھپکا تھا، اسے کیا اٹھنا تھا؟ ایلیا ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یوشا نے بہت تیزی سے لحاف اسی طرح اپنے اور حیات کے کاندھے تک کھینچا کہ اب حیات کا زخمی ہاتھ چھپ گیا تھا۔ ایلیا اپنی آدھی بند آدھی کھلی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا تو وہ جبری مسکرایا۔ اٹھ گئے آپ؟ ساتھ ہی اٹھنے کی بھی کوشش کی مگر وہ جو شرٹ سینے پر سے مٹھی میں جکڑی تھی، یوشا کی کوشش بیکار گئی۔ مما بھی سو گئی آپ کے پاس؟ آپ اداس تھے نا، تو دیکھیں مما بھی آپ کی اداسی دور کرنے کے لیے یہیں سو گئی، وہ بڑی ہی خوشی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری مما درد سر دے سکتی، اداسی نہیں دور کر سکتی۔ یوشا ہنوز جبری مسکراتا حیات کی مٹھی سے اپنی شرٹ بھی چھڑوانے کی کوشش میں تھا۔ ایک مٹھی سے چھڑواتا تو وہ دوسری سے جکڑ لیتی، دوسری سے چھڑواتا تو پہلی سے پکڑ لیتی۔ حیات زخمی تھا تو سختی نہیں دکھا سکتا تھا، ایک تو یہ حیات اور دوسرے سامنے بیٹھے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ایلیا۔ ایک دن یہ میری جیسے بے شرم بنے گا۔ گردن جھٹک کر اسے نرمی سے بولا، ایلیا آپ جائیں اپنے روم میں فریش ہو جائیں، پھر میں آپ کی مما کو بھی جگا دوں، ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میں مما کو جگاتا ہوں، یہ ایسے نہیں اٹھتی۔ وہ ایسے آگے بڑھا جیسے اسے جگانے کا بڑا تجربہ ہو۔ یوشا نے گردن ڈھلکائی، لحاف کا سرا اس طرح تانے رکھا کہ ایلیا کھسکا نہیں سکے۔ مما اٹھیں۔ خیر تھی کہ یوں ہی اس کا کاندھا جھنجھوڑا۔ مما اٹھیں، ڈنر کرنا ہے، اٹھیں مما۔ ہاں میری جان، تمہیں کنڈر گارٹن روز چھوڑنے جاؤں گی تمہارے ڈیڈ کے سر پر سوار ہو کر، ان سے لپٹ کر بھی، اور پھر آفس جا کر ان کے سیکرٹری کے بال نوچ ڈالوں گی۔ مما کو کیا اٹھنا تھا، الٹا فضول کی بڑبڑاہٹ شروع کر دی۔ ایلیا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ ڈیڈ، مما نے پھر سے سلیپنگ پلز لی ہیں۔ یوں ہی پیشانی پر ہاتھ رکھے وہ افسوس سے سوئی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ سلیپنگ پلز؟ یوشا کے ذہن میں دھماکہ ہوا، ادھر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کے اندر کچھ میڈیسن رکھی دیکھی تھی اس نے، چیک نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ ہاں کبھی کبھی وہ کھاتی ہیں، جب زیادہ سیٹ ہوتی تھیں تو کھا کر ایسے ہی سو جاتی تھی، اور پھر پاری کہتی ہے مما کا دماغ ایسے ہی الٹ جاتا ہے، پیک نہیں چھڑا سکتی تو وہ نیند کی گولی کھا کر ٹلی ہو جاتی ہیں وہ۔ ایلیا نے پوری تفصیل سے بتایا، اور یوشا نے لفظ ٹلی پر ہمیں تانی، یہ سنا اور اس کی گنڈوں والی زبان۔ بیٹا میں نے کہا نا آپ اس طرح مت بولا کریں، آپ کی مما اور پاری تو دماغ سے کھا لیا مگر آپ نہیں، تو اس طرح کبھی مت بولنا، یہ سب بیڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ ایلیا کو سمجھاتے ہوئے وہ آخر کار اپنی شرٹ چھڑوانے میں کامیاب ہوا تھا، پر ابھی اٹھ کر بیٹھتا کہ حیات کے ہاتھ اس کی کمر پر آ کر کس گئے۔ یوشا نے بے چارگی سے سامنے بیٹھے اپنے سپوت کو دیکھا جو اپنی ہی روم میں تھے۔ اوکے ڈیڈ، اب مما اور پاری سے میں یہی کہہ دوں گا کہ آپ دونوں دماغ سے خالی ہیں، اور میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں بہت سمجھدار بچہ ہوں تو بیڈ ورڈز نہیں بولوں گا۔
آج پتہ چل گیا تم حیات بیگ کے ہی اولاد ہو۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ کیا کہا آپ نے؟ ایلیا نے چہرہ آگے بڑھا کر سننے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اسے حیات کی کاپی لگا تھا۔ بے ساختہ وہ ہنسا، پھر وہیں بیڈ گراؤنڈ سے کاندھا لگا کر ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھوا۔ کچھ نہیں کہا ماما بوائے، آپ نے ڈنر نہیں کیا نا، تو آپ جائیں، فریش ہو جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے۔ ایلیا نے سر ہلایا، آگے بڑھ کر سوئی ہوئی حیات پر جھکا، اس کے گال چومے، پھر بستر سے اتر کر وہ بہت تیزی سے بیڈ روم سے نکل گیا۔ بیٹے ماں ہی کے ہوتے ہیں۔ یہ پیار جتانے پر وہ جلا بھنا تھا، پھر سر جھٹکا اور پھر سے سوئی حیات کو اور اپنے کمر میں پڑے حیات کے ہاتھ دیکھے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، ورنہ تمہیں میرے قرب سے بس وحشت ہوتی ہے۔ تلخی سے سوچ کر پھر سے سر جھٹکا اور حیات کا ہاتھ اپنی کمر سے نکال کر بہت تیزی سے بستر سے اتر گیا تھا۔ اسے تیزی سے باتھ روم تک گیا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر دوبارہ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لحاف کھسکایا اور حیات کا زخمی ہاتھ باہر نکالا تھا۔ زخم گہرا تھا، یوشا نے بہت دھیان سے اس کی ہتھیلی صاف کی تھی۔ بار بار سوئے ہوئے چہرے پر نگاہ جا ٹکتی اور ذہن اب بھی ایک تو پر ٹک جاتا تھا۔ یوں ہی الجھن اور سلجھن کے بیچ خود کو سنبھال کر وہ اس کے زخم کی مرہم پٹی کر چکا تھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، لحاف اس کے کاندھوں پر برابر کیا اور دل میں نہ جانے کیا سمائی، خمیدہ ہو کر وہ اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیتا کہ وہیں ٹھہر گیا۔ ان سب فریب سے نکل جاؤ یوشا۔ سعید، محبت چھوڑ دی تم نے، یہ مت بھولو۔ روندا ہوا چوٹ کھایا مرد اندر سے چیخا اور وہ بہت تیزی سے سیدھا ہو گیا۔ اب آنکھیں سرد ہو گئی تھیں اور چہرہ سپاٹ، نگاہیں پھیری، رخ موڑا اور قدم قدم چلتا وہ کاؤچ تک آیا تھا۔ وہاں پھینکا گیا اپنا موبائل اٹھا کر انہی قدموں سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگر یہ عشق ہے تو پھر وہ شدتیں کہاں گئیں؟ اگر یہ وصل ہے تو پھر محال کیوں نہیں رہا؟